السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے احکام و مسائل۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 10 ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا معجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ عید الاضحیٰ کے دن صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہو پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں بآواز بلند تکبیر کہنا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی۔ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض 1 نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہو، پہلا خطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم چاہے جتنے بھی ہو، 6 افراد ہو، 5 افراد ہو، 4 افراد ہو، 2 افراد ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، اور جتنے افراد شریک ہو اتنے حصوں میں گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی بڑے جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے تو یہ صورت ناجائز ہے۔ اس صورت میں کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ خود صاحب نصاب ہے، اس کو پہلے اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ماں باپ کے نام سے قربانی واجب نہیں ہے۔ ماں باپ اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کے نام سے قربانی واجب ہوگی۔ صدقہ فطر صرف عید کے دن سال میں 1 مرتبہ نکالنا واجب ہے۔ اب بقرعید کے دن صدقہ فطرہ نہیں نکالا جاتا ہے۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی پوری قیمت غریبوں کو دینا ضروری ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ کھال کی قیمت غریبوں کو دینا یہ فطرہ نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ قربانی صرف گھر کے ذمہ دار پر نہیں بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہے۔ اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں اور چاروں کماتے ہو اور صاحب نصاب ہو تو چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ قربانی کے دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔
ہاں دمبا اور بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔